صوفیانہ تفہیم، صوفیانہ تشریح کے ساتھ یہ ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تین شانیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی شان میرے آقا کی بشریت ہے، دوسری شان میرے آقا کی نورانیت ہے، اور تیسری شان میرے آقا کی نورانیت اور مظہریت ہے۔ یہ اس سفر کے اعتبار سے ہے۔ اب دیکھیں، ہم جب واقعہ معراج بیان کریں گے، اس واقعہ معراج پہ مشرکین نے، کفار نے جو اعتراضات کیے تھے، ان کا حق بنتا تھا۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک بندہ مسجد حرام ہے مکہ میں، جو اب ہمارا بیت اللہ شریف ہے، جو کعبہ شریف ہے ہمارا، اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ اب یہ ہے مسجد حرام، اور بیت المقدس ہے فلسطین میں۔ مکہ سے لے کے فلسطین تک کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے، میلوں کا سفر ہے۔ تو انسانی دماغ میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کفار کو، مشرکین کو، کہ ایک بشر ہو کر جو ہماری طرح اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، جس نے شادیاں کی ہیں، جناب وہ بھی ایک انسان ہے۔ یہ جو اپنا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بشریت میں رہ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں آنن فانن، آنے واحد کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی گیا، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا بھی گیا، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکاں کی سیر کر کے آیا، اور پھر لامکاں سے جب میں واپس ہوا، میرے آقا نے فرمایا میرا بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ جب کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، جناب والا اس آن واحد کے اندر انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ حضور ہیں بشر، لیکن آنن فانن یہ لامکاں کی سیر کر کے کیسے آ گئے۔ کفار نے پھر اعتراضات کیے، یہ بشریت والی صورت دیکھ کے، اس لیے صوفیاء نے اپنی تشریح کی ہے کہ میرے آقا کا جو سفر معراج مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک ہے، یہ بشریت کا ہے۔ پھر جناب والا پھر مسجد اقصیٰ سے لے کے سدرۃ المنتہا تک میرے آقا کا سفر نورانیت میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب سدرۃ المنتہا، وہ مقام کہ جو فرشتوں کا قبلہ ہے، سدرۃ المنتہا میں جناب والا تمام فرشتے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام وہاں پہ سدرۃ المنتہا کے اندر فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا جناب والا بڑا ہے، اس کا مقام بھی سدرۃ المنتہا میں ہے۔ جب میرے آقا، اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک آپ نے براق شریف پہ سفر کیا۔ یار سفر معراج کو آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، اپنے نبی کی شان کوئی معمولی شان نہیں ہے۔ میرے آقا کے لیے جناب والا مسجد حرام میں جنت سے ایک براق لایا گیا، نور والے کے لیے جناب والا نورانی سواری لائی گئی۔ میرے آقا ہیں بشر، افضل البشر ہے، نور ہے تو افضل النور ہے، اور اللہ کے وہ نور ہے کہ خدا کی قسم جس کی کوئی شان کی حد بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک جناب والا براق پہ سفر کیا۔ پھر تاریخ اور کتب احادیث اٹھا کر دیکھیں، میرے آقا نے مسجد حرام سے، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک پھر کس چیز پر سفر کیا؟ روایتوں میں آتا ہے پھر آپ کے لیے رف لایا گیا، اور پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر جبریل علیہ السلام بھی جناب والا دنگ رہ گئے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب اگر میں سدرۃ المنتہا سے، دیکھیں میں نے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک آپ کے ساتھ سفر کیا، مسجد اقصیٰ سے لے کے جناب ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک آپ کے ساتھ رہا ہوں، یا رسول اللہ اب ہمت اور جرت نہیں ہے کہ اگر میں سدرۃ المنتہا سے آگے ایک ذرہ برابر بھی، بال کے کروڑویں حصے سے بھی میں آگے چلا گیا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ارے جہاں پہ نورانی فرشتوں کا سردار
یہ کہے کہ اگر میں ایک بال برابر بھی سدرۃ المنتہا سے رب کے آگے سفر کے لیے روانہ ہو جاؤں تو میری نورانیت تباہ و برباد ہو جائے، پھر میرے آقا کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا؟ پھر میرے آقا وہاں سے کیسے سفر کر کے گئے؟ پھر جناب والا سدرۃ المنتہا سے اوپر لامکاں پہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو بلا کے آمنے سامنے کعبہ قوسین و ادنیٰ کا مکان دے کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے دیدار سے نوازا۔ تو پھر میرے آقا کی شان وراء الورا ہے۔ تو پھر میرے آقا کی شان کی تین صورتیں ہیں۔ ایک ہے بشریت جو میرے آقا کی سفر معراج سے سمجھ آ رہی ہے، اور پھر کوئی بھی بشر آج کے دور میں کوئی یہ دعویٰ کر کے دکھائے کہ جناب والا میں آنن فانن یہاں سے پاکستان سے انڈیا گیا، اصل 1 سیکنڈ لگا مجھے، میں جناب والا وہ جہاز پر بیٹھ جائے، وہ راکٹ پہ بیٹھ جائے، 1 منٹ نہیں لگا سکتا، لیکن قربان جاؤں آقا کی بشریت پہ۔ میرے آقا مکہ سے چلے ہیں سدرت جناب والا وہاں پہ مسجد اقصیٰ کے لیے آنن فانن، اور پھر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے اگر بیان کروں، میرے آقا کے لیے جنت سے نورانی سواری لائی گئی۔ 27ویں شب ہوئی معراج کی، جب 27ویں رجب المرجب کی رات آئی، چاند کی چاندنی نہیں، سورج کی روشنی نہیں، اتنے میں خالق کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جا اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے کر میرے حبیب کے دربار میں چلا جا اور میرے حبیب کو سلام دے، اور پھر حبیب کو یہ کہے کہ آج تیرا محب اپنے محبوب کے دیدار کے لیے مشتاق ہے، آج میں اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کے شان کو وہ عقل کے اندھے کیا سمجھے جو صرف ہر بات کو اپنی عقل کے ترازو پہ تصور کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جنت پہ بھیجا گیا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ اے جبرائیل جا آج میرے حبیب کے لیے نورانی سواری تلاش کر لے۔ 40,000 براق جنت میں خوبصورت سے خوبصورت ٹہل رہے ہیں، حسین سے حسین براق ہیں، طاقتور سے طاقتور براق ہے، اور جناب والا ہر براق کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اپنے نبی کی شان سنیے، خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں جی نبی ہمارے جیسے، ہمارے وہ پگلے تو کیا کہتا ہے؟ تو نبی کے صحابی جیسا نہیں ہو سکتا، پھر حضور کی ذات جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب جاتے ہیں جنت میں، اب حیران ہے 40,000 براق ہے اور ایک سے ایک خوبصورت ہے، کس کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے لیے چن لوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان محترم، اب میرے آقا کے لیے جب یہ 27ویں کی شب آئی، خالق کائنات نے حور و غلماں کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو خوب سجاؤ۔ جنت سجائی گئی، آسمان سجائے گئے، تارے جگمگا رہے ہیں اور سب خوش ہیں کہ آج حضور کی آمد ہے۔ باواد بلند کہیے سبحان اللہ۔ اور پھر حضور کے لیے سارے رستوں کو آراستہ کیا جا رہا ہے، حور و غلماں اور حور بہشت جناب والا سب کو حکم ہوا کہ سب کے سب صف بصف بنا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا استقبال کریں۔ پنجابی شاعر نے اس جناب والا صورت کو اپنے ایک نقشے کے اندر لایا ہے، وہ آپ کے سامنے کی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شاعر کیا کہتے ہیں کہ اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے۔ 27ویں شب ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج کا سفر ہے، تو شاعر کیا کہتے ہیں؟ اس رات دے تارے دس دینے کہ عرش سجایا جانا ہے، غاراں
وچے روون والے نو مہمان بنایا جانا ہے، کہ جو ساری زندگی اپنی امت کے گناہ دے کر غاروں میں روتا رہا، پروردگار پیدائش سے لے کے جب میرے آقا کی پیدائش ہوئی، میرے آقا جیسے ہی پیدا ہوئے سر سجدے میں رکھ لیا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، پروردگار میری امت کی خیر فرما، میری گناہگار امت کی بخشش فرما۔ پھر میرے آقا جوانی کے عالم میں غاروں میں روتے رہے، پروردگار میری امت بڑی گناہگار ہے، میں تجھے تیری ذات کا واسطہ دیتا ہوں، میری امت کی بخشش فرما۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا جانا ہے، اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، رامل کے بینا ولیاں نے، تمام انبیاء کرام کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب سفر جناب والا معراج شروع ہوا مسجد حرام سے، تمام انبیاء کرام کو حکم ہوا کہ مسجد اقصیٰ میں آ کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کریں۔ حضور کی شان دکھائی جا رہی ہے کہ صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، رامل کے بینا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے، کیونکہ عرش والوں نے بھی تو تمنا کی، فرشتوں نے بھی تو تمنا کی تھی۔ عزیزان محترم، وہ معراج کی حکمتوں میں میں بارہا یہ بیان کر چکا ہوں کہ زمین اور آسمان کا جب مناظرہ ہوا اور پھر جناب والا اس وقت زمین عاجز رہ گئی کہ جب آسمان نے اپنے سارے جناب والا نعمتوں کو زمین کے سامنے رکھ دیا کہ اے زمین تو ناز کس چیز پہ کرتی ہے، میرے اوپر تو عرش معلیٰ بھی ہے، میرے اوپر تو سدرۃ المنتہا بھی ہے، میرے اوپر تو نورانی فرشتے بھی ہے، اور وہاں پہ فرشتوں کا قبلہ بھی موجود ہے، تیرے اندر کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر جب زمین اور آسمان کا یہ مناظرہ ہوا، زمین اداس ہو گئی، اور پھر زمین نے وہ جواب دیا آسمان کو کہ جواب دے کر زمین نے آسمان کو بھی لاجواب کر دیا، کہ مانا کہ خالق کائنات نے تجھے ہر چیز سے نوازا ہے، جنت اوپر ہے اور سارے فرشتے اوپر ہیں، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا سبز گنبد تو زمین کے اندر ہے۔ پھر جب آسمان لاجواب ہوا عزیزان محترم، پھر وہاں پہ نورانی فرشتے بھی اس بات پہ حیران رہ گئے کہ آج زمین تو نمبر لے گئی کہ اس ہستی کا تذکرہ کر دیا کہ اب کیا جواب دیا جائے۔ سارے جب مغموم ہو گئے تو تمنا کی پروردگار اس محبوب کا دیدار ہمیں بھی ذرا کرائیے۔ خالق کائنات نے پھر 27ویں شب مقرر کی، سوموار کی رات ہوگی، پیر کی رات ہوگی، رجب کی 27ویں ہوگی، آقا کو معراج کا دولہا بنا کے لامکاں کی سیر کرائی جائے گی۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا پھر رج رج کے تم نے بھی میرے حبیب کا دیدار کرنا ہے۔ تو پھر اسی کو شاعر کہتا ہے کہ صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، رامل کے بینا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جب حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں گئے، حیران ہے کہ سواری دیکھوں تو کون سی دیکھوں۔ ایک کونے میں نظر پڑی، ایک براق ہے، سر نیچے کر کے زارو قطار رو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان محترم، کبھی آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں، آقا کے عشق میں رو کر دیکھو، رونے کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔
کیونکہ ان براق کو بھی پتا تھا، حور و غلما کو بھی پتا تھا کہ آج وہ رات آ گئی، صدیوں سے جس رات کا انتظار تھا کہ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو لامکاں کی سیر کرائی جائے گی اور ہم بھی آقا کا دیدار کریں گے۔ تو اس تصور میں اب جب یہ بات پہلے سے طے تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے براق چنا جائے گا، تو وہ براق اس دن سے اب تک زارو قطار رو رہا ہے کہ میری نہ صورت اچھی ہے نہ سیرت اچھی ہے، پتہ نہیں کون سا خوش نصیب براق ہوگا جسے میرے آقا کی سواری کے لیے چنا جائے گا۔ وہ تو عشق محبت میں اس جناب والا آہ میں روتا رہا، آہ فغاں کرتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت جبریل علیہ السلام سارے براقوں کو چھوڑ کر اس براق کی طرف گئے اور پوچھا کہ تو آج تو خوشیوں کی رات ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس کو سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس انداز میں بیان کیا، کیا فرماتے ہیں کہ میں کو جی میرا دے بر سونا، باواز بلند کہیے سبحان اللہ، میں کو جی میرا دے بر سونا، کیوں کر اسی نو بھاواں نہ کوئی ڈھنگ ہے نہ کوئی صورت ہے، میں کس چیز پہ ناز کروں؟ میں تو اس وقت سے زاروں قطار رو رہا ہوں کہ میں کو جی میرا دل بر سونا، کیوں کر اسی نو بھاواں ویڑے ساڑے وڑے دانا ہی، بھاویں لکھ وسیلے پاواں، نہ میں سہنی نہ دولت پلے کی کر یاری مناواں، اے دکھ ہمیشہ رہسی باہو روندیاں ہی مر جاواں۔ اس وقت سے یہ تمنا لے کے آج تک زاروں قطار رو رہا ہوں کہ نہ میری صورت اچھی ہے نہ میری سیرت اچھی ہے، وہ خوش بخت براق ہوگا جس پہ میرے آقا سواری کر کے معراج کا سفر فرمائیں گے۔ بس خالق کائنات نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اور کسی براق کی ضرورت نہیں ہے، جو سالوں اور صدیوں سے میرے حبیب کے عشق میں روتا رہا ہے، اس براق کو چن کر میرے آقا کی سواری کے لیے منتخب کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ رونا بہت بڑا کام دیتا ہے، لیکن رونے والی آنکھ خالق کائنات نصیب فرمائے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس براق کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لے آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر تفصیلاً بیان کیا جائے عزیزان محترم، مہینوں درکار ہیں کہ ہم ایک ایک بات کا تذکرہ کریں، ہر بات میں ہر پہلو میں میرے آقا کی شان ہی شان نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نور والی شخصیت کے لیے نورانی سواری لائی گئی۔ پھر عجیب ایک منظر ہے، ویسے راتوں کو جاگنے والا نبی جو ساری رات جاگ کر رب کی عبادت کرتا ہے،
رب کو یاد کرتا ہے، امت کے گناہوں کو دیکھ کر ان کی مغفرت کے لیے ساری ساری رات عبادت کر کے اپنی امت، گناہگار امت کے لیے دعائیں کرنے والا نبی، آج جس شان کے ساتھ میرے آقا کو لامکان پہ بلانے جانے کی تاریخ ہے، لا بلانے کا دن ہے، وہ رات ہے، آج میرے آقا بستر مبارک اپنے سر مبارک پہ تان کے آرام فرما رہے ہیں، دروازہ بند ہے۔ اب جبریل علیہ السلام کو، اسرافیل علیہ السلام کو اور ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو 70 ہزار فرشتے دے کر خالق کائنات نے فرمایا جلوس کی شکل میں میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لامکان پہ لانا ہے۔ فرشتے انتظار میں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب جبریل علیہ السلام حیران ہے، دروازہ بند ہے، آج 14ویں صدی کا کوئی گستاخ تو نہیں جناب والا وہ اپنے اعمال دے کر کہے اے کو بڑو آئے ہو ماچا، دروازہ کھٹکھٹایا جناب، اٹھیے جناب، خالق کائنات کا حکم آ گیا ہے، خالق کائنات تمہیں لامکان پہ بلا رہے ہیں۔ نہیں، جبریل علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں اگر معمولی سی آواز بھی بڑھ گئی تو ساری زندگی کے اعمال کیے ہوئے سارے تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام، کیونکہ عزیزان محترم خالق کائنات نے 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں مومنوں کو بتایا ہے کہ تمہارے نبی کی شان کیا ہے۔ آج ہر کوئی بے باک ہو کر کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر جناب والا حرزہ سرائی کرتا ہے، کوئی میرے آقا کی نورانیت پہ حرزہ سرائی کرتا ہے، کوئی میرے آقا کی مختار کل ہونے پر حرزہ سرائی کرتا ہے۔ یہ جبریل ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں اور سارے فرشتوں کے سردار اور امام ہیں، وہ اب آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے آئے، دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا یہ بھی میرے آقا کی بارگاہ میں بے ادبی ہے۔ قرآن میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کیا ایمان والوں خبردار، یہ خطاب ایمان والوں کو ہو رہا ہے۔ وہ بیمان ہے، بدبخت ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبیاں کرتا ہے، کبھی جناب والا حضور کے علم غیب پہ بات کر رہا ہے، کبھی حضور کی بشریت پہ بات کر رہا ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اگر ایمان والے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے نیچے رکھا کرو۔ یہاں پہ تو اونچی آواز سے بھی بات کرنا بہت بڑا بے ادبی اور جناب والا کفر تک بات چلی جاتی ہے، اور خالق کائنات نے فرمایا یہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے، ہیڈ ریل جناب والا۔ خالق کائنات نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں پہ یہ نہ ہو کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تم بے ادبی ذری سی بے ادبی کر بیٹھو اور خالق کائنات یہ تمہارے سارے اعمال تباہ اور برباد کر دے۔ وہ جبرائیل عزیزان محترم کیا کر رہے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئے عمر کا سرمایا گیا۔
پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ جو میں نے تیرے نورانی پر بنائے ہیں، بس چھت سے اوپر نورانی پروں کی صورت میں جا، اور میرے پیارے حبیب آرام فرما رہے ہیں، اور یہ تیرے کافوری لب میں نے کس دن کے لیے بنائے؟ ان کافوری لبوں سے میرے حبیب کے قدموں کو بوسا دے، میرے حبیب اٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سفر معراج تو میرے آقا کی شان ہی شان بیان ہو رہی ہے عزیزان محترم، اور یہ بیان بھی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کافی جمعے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں عزیزان محترم، آپ کے سامنے الحمدللہ آپ کی اس جامع مسجد کی رنگ و روغن ہو رہا ہے۔